بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے بتا دیا وہ تباہی کے دہانے پر ہے، وہ چاہتا ہے امریکہ جلد آبنے ہرمز کھول دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو امریکہ آبنۂ ہرمز کھول دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں ایران اس صورتحال سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ نہیں بتایا کہ ان سے ایران کے کون سے حکام نے کب، کہاں اور کس طرح رابطہ کیا تھا۔ تاحال ایرانی حکام کی جانب سے اس بیان پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ادھر امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو فوری کھولنے اور جوہری پروگرام پر بعد میں بات کرنے کی ایرانی تجویز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آئی، لیکن وہ اسے قبول کرنے کے حق میں نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے مزید 35 اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر کا تیل پار کرنے میں مدد دی۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے ان بینکوں پر پابندیاں عائد کر دے گا جو چینی ریفائنریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو اپنے بحری جہاز آبنۂ ہرمز سے نکلوانے کے لیے ٹول ادا کر رہی ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی اثاثوں کے کنٹرول کے محکمے اوفیک نے ایرانی حکومت کو ٹول ادا کرنے والی کمپنیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی صوبے شینگڈونگ میں کئی آزاد چینی کمپنیاں ایرانی تیل درآمد کرتی یا اسے ریفائن کرتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آبنۂ ہرمز پر ایران کی شرائط قبول نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک انٹرویو میں اسے اکنامک نیوکلر ہتھیار قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ بھتہ خوری کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو کسی قیمت پر نیوکلر ہتھیار نہیں بنانے دیا جائے گا۔ ڈیل نہیں ہوئی تو ایران پر دباؤ برقرار رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے سخت گیر عناصر ڈیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایران میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملک اور معیشت کو چلانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز کو مسترد نہیں کیا۔ امریکی صدر نیوکلر معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں۔ ایران کی تجویز پر مشاورت جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ ختم نہیں ہوئی، افواج ہر وقت تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا ہے کہ ملکی افواج مکمل طور پر تیار ہیں اور موجودہ صورتحال کو جنگ کے خاتمے کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ میدان میں وقتی خاموشی یا جنگ بندی جیسی صورتحال پیدا ہوئی، تاہم ایران نے امریکہ اور دیگر دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث اپنی جنگی تیاریوں کو برقرار رکھا ہے اور نئے اہداف کا تعین بھی کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق جنگ سے قبل انٹیلیجنس جائزوں کی بنیاد پر تمام فوجی یونٹس کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اصفہان میں پیش آنے والے ایک واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کی دراندازی کی کوشش کے دوران ایرانی زمینی افواج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دشمن کی کارروائی ناکام ہو گئی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ جنگ کے دوران ایران کے قومی فضائی دفاعی مرکز کے تحت کام کرنے والے یونٹس نے 170 سے زائد دشمن ڈرونز اور 16 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ اس کے علاوہ ایرانی فضائیہ نے ابتدائی مرحلے میں عراق، کویت اور قطر میں دشمن کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ترجمان نے ایک امریکی میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی فضائیہ کے ایک F-5 طیارے نے مختلف دفاعی حصار عبور کرتے ہوئے ایک امریکی اڈے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی بحریہ نے نیول کروز میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے اور اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنایا اور امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو ایرانی ساحل کے قریب آنے سے روک دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات 1 مئی سے اوپیک اور اوپیک پلس چھوڑ رہا ہے اور متحدہ عرب امارات ایک طویل عرصے سے اوپیک اور اوپیک پلس کا رکن رہا ہے۔ مستقبل میں دنیا کو مزید توانائی کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے لیے اس پالیسی فیصلے پر غور کرنے کا یہ صحیح وقت ہے۔
فیصلہ خواہ مصنوعات پیٹرو کیمیکلز اور گیس سے متعلق ضروریات پورا کرنے کے قابل بنائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران کے پاس زمین کے علاوہ بڑے بحری جہاز بھی موجود ہیں جو تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران کے پاس ایسے کئی آپشنز موجود ہیں جن کے ذریعے وہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود اپنی تیل کی پیداوار کو فوری طور پر متاثر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق تیل ایران کی معیشت کی بنیاد ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ ایرانی تیل کی برآمدات روکنے سے اس کی پیداوار بند ہو جائے گی اور ایران کو معاہدے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اضافی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ کچھ ٹینکرز کو ناکہ بندی کے باوجود آبِ ہرمز سے گزارنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے، جس کے باعث وہ اس دباؤ کا کچھ عرصہ مزید مقابلہ کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آبِ ہرمز میں جاری تعطل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سیاسی دباؤ کا باعث بن رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک توانائی ڈیٹا اینالیٹکس کمپنی چیف اینالسٹ کے مطابق ایران کو فوری طور پر بڑے پیمانے پر تیل کی پیداوار بند کرنے کا خطرہ درپیش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو کرونا بحران کے دوران تیل ذخیرہ کرنے کے تجربے، دیگر تنصیبات میں دستیاب جگہ اور گزشتہ 10 برسوں میں متبادل ذخیرہ اور برآمدی سہولیات بڑھانے کی کوششوں کا فائدہ حاصل ہے۔ ایکزیوس نے ایک اور تجزیہ کار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 20 اپریل تک ایران کے پاس 20 ویری لارجر کروز کیریئرز موجود تھے جن میں ہر ایک تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کر سکتا ہے۔ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ان جہازوں کو بآسانی فلوٹنگ سٹوریج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایران تقریباً 2 ماہ تک پیداوار جاری رکھ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 20 اپریل تک ایران کے پاس زمین پر تیل ذخیرہ کرنے کی بھی اضافی گنجائش موجود تھی جو تقریباً 3 ہفتوں کی پیداوار کے برابر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پینٹاگون شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں بتا رہا، امریکی جریدے کا انکشاف۔ امریکی جریدہ دی اٹلانٹک کے مطابق پینٹاگون شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تفصیلات نہیں بتا رہا۔ دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران جنگ کے حوالے سے پینٹاگون کی بریفنگ کی درستگی پر بارہا بند کمرہ اجلاسوں میں سوال اٹھائے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے امریکی میزائل کے ذخیروں میں کمی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ 2 اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے امریکی جریدے کو بتایا کہ جے ڈی وینس نے بند کمرہ اجلاسوں میں اس بات پر سوال اٹھایا کہ پینٹاگون جنگ کے بارے میں جو معلومات فراہم کر رہا ہے وہ کتنی درست ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر بعض میزائل نظاموں کی دستیابی کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست بات کی اور کہا کہ امریکی میزائل ذخائر میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اپنی فضائیہ کا 2/3 حصہ میزائل لانچ کرنے کی بڑی صلاحیت اور زیادہ تر چھوٹی تیز رفتار کشتیاں موجود ہیں جو بارودی سرنگیں بچھا سکتی ہیں اور آبِ ہرمز میں جہازوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے بعد ایران کے تقریباً 50% میزائل لانچرز دوبارہ فعال ہو چکے ہیں اور روزانہ مزید فعال کیے جا رہے ہیں۔ امریکی جریدے نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی بریفنگ کا انداز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک سابق عہدیدار کے مطابق وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹرمپ سے کیسے بات کرنی ہے اور وہ کیسے سوچتے ہیں۔ ان کی صبح 10 بجے کی بریفنگ کا وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹی وی دیکھنے کے اوقات سے ملتا ہے۔ ایک اور سابق اہلکار نے کہا کہ پیٹ ہیگزت کوشش کرتے ہیں کہ صدر کو وہی بتایا جائے جو وہ سننا چاہتے ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاکستان کی فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب تربیتی مشق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل سسٹم جدید ترین ایویونکس اور نیویگیشن ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب مشق سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل کے جدید ایویونکس کے ساتھ مشق کی گئی۔ میزائل کے مختلف سب سسٹمز کی کارکردگی اور تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کی گئی۔ تربیتی فائر کا مقصد نظام کی درستگی اور مؤثر کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژنز اور سینئر عسکری حکام نے مشق کا مشاہدہ کیا۔ فتح سیریز کی کامیاب تربیتی مشق پر فورم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اعلیٰ قیادت کی جانب سے ٹیم کی تکنیکی مہارت اور
کاوشوں کو سراہا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔